السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کے مہینوں میں ہماری مسجدوں میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ اس ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اسی پر تھوڑی سی گفتگو کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے، سنن نبی داؤد میں ہے اور دیگر کتابوں میں ہے۔ اگرچہ اس کی صحت و ضعف کے بارے میں علماء کرام میں بڑا اختلاف ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے شواہد کی بنیاد پر اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان مسجد میں کسی جگہ کو خاص نہ کرے جیسے اونٹ اپنے باڑے میں کسی جگہ کو خاص کرتا ہے۔ یہ ایک حکم ہمیں یہ ملا۔ سوال یہ کیونکہ آیا بھی ہے، مسجد سب کے لیے ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وقف ہے، یعنی اگر کسی انسان نے مسجد بنائی ہے تو اس کا بھی کوئی حق نہیں۔ جس نے اسے پیسہ دیا ہے، کوئی انتظام سنبھالتا ہے، تو اس کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسجد کے کسی جگہ کو اپنے لیے خاص کر لے کہ میں نمازیں یہاں پڑھوں گا، یہیں بیٹھ کے میں نماز پڑھوں گا، وہاں اپنا مصلی بچھا لے، کوئی چادر ڈال لے، کوئی خاص کر لے۔ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو اجازت نہیں۔ انسان جلدی آئے، جہاں بھی اسے موقع ملے، اگلی صف میں موقع ملے، اگلی صف میں نماز پڑھ لے، دائیں بائیں بلا شبہ اگلی صف میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، امام کے دائیں تک رہنا زیادہ افضل ہے۔ تو جہاں موقع ملتا ہے، جیسے انسان آئے گا ویسے ہی وہ وہاں فرض نماز ادا کرے گا۔ انسان کسی جگہ کو اپنے لیے خاص نہیں کر سکتا مسجد میں۔ علماء کرام نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، اس کی قباحت ایک یہ ہے کہ اس سے ریا پیدا ہو۔ بہت نمازی ماشاءاللہ ان کی خاص جگہ یہی ہے، یہیں آتے ہیں، یہ ریا پیدا کرنا ہے، دکھاوا ہے کہ ہم تو یہیں بیٹھتے ہیں، فلاں صاحب تو ان کی تو خاص جگہ یہی ہے، ماشاءاللہ 20 سال سے اسی جگہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ سب ریاکاری میں داخل ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کی جگہ ہے، یہ خاص ہے، یہاں 20 سال سے پڑھتے ہیں، یہ تمام باتیں غیر ہے۔ اس بات کا علماء کرام نے کہا کہ تمام باتیں ریاکاری میں، اس لیے اس معاملے میں بہت سادہ سمپل عام، جہاں جگہ ملی وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ، اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، کسی کو دکھانا نہیں ہے، کوئی اظہار نہیں کرنا کہ میری جگہ ہے، خاص جگہ، میں یہی نماز پڑھتا ہوں، اتنے سال سے پڑھتا ہوں، اتنے سال سے میں نے جگہ پہ پابندی کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں۔ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہے، تو لوگوں کو نہیں دکھانا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے جو میں نے شروع میں اشارہ کیا، علماء کرام نے لکھا کہ یہ جگہ مسجد کی وقف ہے، عام ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، کسی خاص انسان کی نہیں ہے۔ اس لیے اگر میں کسی جگہ کو خاص کرتا ہوں تو گویا کہ میں کسی کا، عام مسلمانوں کا حق مارتا ہوں۔ عام جگہ ہے وہ، اگر میں کسی جگہ کو خاص کرتا ہوں تو میں لوگوں کا حق مارتا ہوں، جو جائز نہیں ہے۔ اس میں تیسری مصلحت علماء کرام نے یہ بیان کی، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے الگ الگ نماز پڑھنے میں کہ جہاں جہاں انسان عبادت کرے گا قیامت میں وہ جگہ اس کے لیے گواہی دے گی۔ تو اگر مخصوص کر لے گا تو وہی جگہ گواہی دے گی، لیکن اگر کبھی یہاں پڑھتے ہیں، کبھی بیچ میں پڑھتے ہیں، کبھی یہاں موقع ملا، کبھی وہاں موقع ملا، کبھی دوسرے صف میں، کبھی اگلے صف میں، تو جہاں جہاں انسان نماز پڑھے گا تمام جگہ اس کی عبادت کی گواہی دیں گی۔ تو یہ فائدے کی بات ہے کہ انسان جو ہے کسی جگہ کو خاص نہ کرے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے، دو تین مسئلے بیان کروں گا جو متعلق ہیں ایک دوسرے سے، کہ اسی سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنے دوست سے کہے کہ تم تراویح کی نماز پڑھنے جا رہے ہو تو یا تم نماز پڑھنے جا رہے ہو، میرے لیے جگہ رکھ دینا۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ مسجد تمام لوگوں کا حق ہے۔ جو پہلے آئے گا بیٹھے گا، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، جو آیا وہی بیٹھے گا۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اپنے دوست سے کہے یا کوئی بھی شخص یہ کہے کہ میں، کیونکہ سوال یہی ہے، سوال میں یہ آیا ہے کہ کوئی صاحب کوئی بھی آتا ہے اور دو لوگوں کی جگہ خود بھی بیٹھتے ہیں اور دو لوگوں کی جگہ جو ہے وہ باقاعدہ ریزرو کر کے رکھتے ہیں کہ یہاں فلاں صاحب آئیں گے یا فلاں صاحب آئیں گے، فلاں صاحب آئیں گے، تو یہ جائز نہیں۔ علماء کرام نے کہا کہ جائز نہیں۔ آپ آئے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، باقی آپ کا دوست جب آئے گا، جو بھی آپ کے گھر والے آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے۔ جو پہلے آ گیا اس کا حق ہے کہ وہ آگے بیٹھے جہاں اس کو جگہ ملے وہاں۔ اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو شریعت میں ناجائز ہے، جس کو علماء کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں ناجائز قرار دیا۔ ایک اور اس سے ملتی جلتی بات آتی ہے کہ ہاں، نبی سے ثابت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک خاص
खंबे के पीछे आप सुन्नतें अदा किया करते। तो अगर कोई मसला नहीं है, और शायद उसकी वजह यही है कि अल्लाह के रसूल की जगह ऐसी थी कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद आप आमतौर पर उलमाए सहाबे कराम भी नबी भी सुतरा तलाश करते थे ताकि सामने से कोई गुनाह हो। तो इसलिए कोई करीब में खंबा पड़ता था, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतें जो है वो एक मखसूस खंबे के पीछे पढ़ा करते थे। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि आदमी अपने आराम के लिए, ताकि उसकी जो है नमाज में खलल ना पड़े, या कोई ऐसी तो कोई खंबा हो, कोई ऐसी सुतून जो सुतरे की जगह हो, तो इंसान वहाँ जाके नफिल नमाज पढ़ ले या सुन्नतें पढ़ ले, इसमें कोई हरज की बात नहीं। लगातार भी ऐसा करता है बगैर किसी तखसीस के, खास नहीं करता, बस उसकी आदत है, हो जाता है उसके साथ कि करीब में नमाज पढ़ता, वही खंबा है, उसके पीछे जो है सुतरा बनाने के लिए या किसी मकसद के लिए नमाज पढ़ता है, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं। अच्छा, इसमें एक मसला और भी है कि ये जो तखसीस की बात है ये आम मस्जिदों की बात। अगर इंसान ने घर में कोई मखसूस जगह बनाई है तो वाज़ेह है कि इंसान जहाँ चाहे नमाज पढ़े, और नबी से साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा किराम के लिए जगह मखसूस कर दी, उनके घर में जाके वहाँ नमाज पढ़ी, कहा कि तुम कहाँ चाहते हो कि मैं नमाज पढ़ूं, आपने वहाँ नमाज पढ़ी, और सहाबी ने उस जगह को घर में नमाज पढ़ने के लिए मखसूस कर दिया। जो उज़्र वाला हो, जमात में शरीक ना हो सकता हो, या सुन्नतें पढ़नी हो, तो घर में कोई जगह मखसूस की जा सकती है, इंसान जहाँ, क्योंकि घर उसका है, जहाँ वो और घर के जो है हिस्सों को छोड़ के वहाँ जाके नमाज पढ़े। एक आखिरी बात ये है, हाँ, आर्जी तौर पर इंसान अगर मस्जिद में आया, किसी जगह बैठा, तो आर्जी तौर पर वो जगह उसकी हो जाती है। मतलब उसका मतलब क्या है कि अल्लाह के रसूल की हदीस है सही मुस्लिम में, नबी ने फरमाया कि अगर कोई इंसान किसी मजलिस से उठता है, जहाँ बैठा हुआ था वहां से उठता है, उसके बाद दोबारा वहां जाके बैठता है, यानी लौटता है अपने जगह की तरफ, फहुवा अहक्कु बिही, तो उसका ज्यादा हकदार है। मिसाल के तौर पर सिंपल, एक इंसान नमाज पढ़ने आया, उसके बाद उसने सुन्नतें अदा की, वहां बैठ गया, फर्ज की का इंतजार कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, उसके बाद मोबाइल पे फोन आ गया, वो फोन जो है मतलब कि बात करने के लिए बाहर निकल गया थोड़ा सा मस्जिद से, दोबारा उसको आना है, वो मस्जिद से बाहर निकल गया, उसको वजू की जरूरत पड़ गई, वजू करने के लिए निकल गया, कोई ऐसी बात आ गई, थोड़ी देर के लिए निकला है, वापस आएगा, तो ऐसी सूरत में जहां वो बैठा था ये उसकी जगह, अब दूसरा आदमी वहां नहीं बैठ सकता। उसको हक है कि अगर आए, देखे कोई इंसान बैठा हुआ, उसको उठा सकता है कि भाई मैं यहाँ बैठा हुआ था, चाहे वो रुमाल रख दे अपना, बेहतर यही है ताकि लोगों को पता चले कि वहां बैठा हुआ था, कोई रुमाल रख दे, कोई चीज, घड़ी, मोबाइल, जो भी इंसान महफूज चीज समझता है उसको रख दे, और बाद में अगर लौटना चाहे तो लौट सकता है, इसमें कोई हर्ज, बल्कि उसका हक है। नबी ने कहा कि वो हक को भी, वो उसका ज्यादा हकदार है। तो ऐसी सूरत में इंसान अगर आर्जी तौर पर बैठा हुआ है, उसके बाद किसी जरूरत के तहत, किसी उज़्र के तहत वजू करने के लिए किसी भी जरूरत से बाहर निकलता है, या गुस्ल खाने यानी वजू खाने में जाता है, या कहीं भी ऐसा कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए जाता है, दोबारा वापस आता है, तो वो उस जगह का ज्यादा हकदार है, वो बैठेगा, उसका हक है, और दोस्तान बैठने वाले को जो उसकी जगह पे बैठ गया है उसको उठा भी सकता है। ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।